سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے بیمار ہو گئے، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 منت کے روزے مان لیے کہ اللہ میرے ان بچوں کو تو شفا دے گا تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ 3 روزے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھے، اللہ نے بچوں کو شفا دی۔ امام حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نہیں کہا جی فلاں جگہ پہ جاؤ تو منت مانو۔ یہ جو درباروں پہ منت مانگتے ہیں یہ کوئی منت نہیں ہے جی میرا یہ کام ہو جائے میں ماتمی جلوس میں ننگے پاؤں آؤں گا۔ او بھائی تیرے ننگے پاؤں آنے سے یا جی میں داتا صاحب پیدل جاؤں گا۔ ایک ایسا پاگل آدمی تھا، وہ کہتا جی میں منت منی 41 دن داتا صاحب پیدل جانا۔ میں کہا بتا مجھے کہ تیرے 41 دن داتا صاحب پیدل جانے کو میں داتا صاحب کو کیا فائدہ ہے؟ تو موٹر سائیکل پہ جا، چاہے کار میں جا، چاہے پیدل جا، تو بتاؤ بس اس میں فائدہ کیا ہے؟ منت ہوتی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے نفل ماننے کی منت ہوتی ہے، روزہ رکھنے کی منت ہوتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانے کی منت ہوتی ہے۔ لیکن یہ منتیں تو اب ہم دیکھ رہے ہیں جناب، اے جی دیکھو علم کے پاس آ جاؤ اور منت مانو اگر میرے کام ہو گیا میں بھی گھر پہ علم لگاؤں گا۔ لو بھائی، حالانکہ علم کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ علم اسلام میں حیثیت یہ ہے کہ سپہ سالار جو ہوتا تھا اس کے پاس ایک جھنڈا ہوتا تھا جس کو علم کہتے ہیں، اور اس پہ کوئی پنجہ شنجا نہیں لگا ہوتا تھا۔ علم جس کے پاس ہوتا تھا سیاہ رنگ کا، وہ سپہ سالار کا جھنڈا ہوتا تھا، یعنی سپہ سالار وہاں موجود ہے، فوج کا کمانڈر جو ہے بڑا جس کے پاس کمان ہے وہ وہاں موجود ہے۔ تو یہ جناب گھر پہ علم لگا لو جناب، وہ پنجہ لگا لو، پھر پتہ نہیں کیا کیا لگا لو، یہ کوئی دین تو نہیں ہے، نہ شریعت ہے، نہ شرع ہے، نہ شریعت ہے۔ اس لیے یاد رکھیے علماء کرام جو ہوتے ہیں یہ ہمارے محسن ہیں۔ اگر فرض کریں میں اب یہ مسئلہ نہیں بیان نہ کروں، میں بھی چپ رہے بس ٹھیک ہے یار ٹائم گزر ہے اپنا کھاؤ پیو موج مارو، مجھے کیا سر پڑی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں؟ اگر نہ بتاؤں، ہمیں ہمارے استادوں نے نہ یہ چیزیں سمجھائی ہوتی نہ پڑھائی ہوتی، آپ لوگوں کو نہیں بتائے تو کتنے لوگ ہیں جو بغیر سننے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے۔ ان میں تو جادو ٹونا بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ جتنے اہل تشیع سب ذائچہ بنانے میں ماہر، جادو اور تویز اور کالا جادو یہ سارے انہی میں ہی ہے۔ اور دیکھیں کتنی، حالانکہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان کی محبت کی وجہ سے، وہ خود نورانی لوگ تھے، ان کا ذکر کرنے کی وجہ سے بندے کے اندر بھی نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ عجیب، میں نے یہ قوم دیکھی ہے جتنا اہل بیت پر کا ذکر کرتے ہیں اتنا چہرہ ان کا کالا ہوتا ہے۔ کبھی میں کوئی شیعہ چٹا نہیں دیکھا ہے، اگر چٹا ہو بھی گا تو دبا دبا سا رنگ ہوتا ہے، کوئی چہرے پہ حسن نہیں ہے کوئی جناب۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو سیاہ لباس ہے جہنمیوں کا لباس قرار دیا، مطلقاً اس کو منع نہیں کیا، لیکن بطور غم پہننا یہ منع ہے۔ جہنم کے اندر سیاہ رنگ، جہنم کے اندر سیاہ دھواں، تو بھائی انہوں نے دنیا چ بنایا ہے، سیاہ دھواں بھی ہے اور سیاہ رنگ بھی ہے، سیاہ جھنڈے بھی، ہر شے سیاہ، دل بھی سیاہ۔ وجہ کہ جو ایک عام ولی اللہ کا بغضی ہو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولی، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، فقد اذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ عام ولی کے لیے حکم ہے، ولی ہو جو، اور جو ولیوں کے سلاطین ہیں صحابہ کرام، وہ اولیاء کے سلطان ہیں۔ ہزاروں اولیاء بھی ہو جائیں نا، ایک صحابی رسول کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ایک صحابی رسول کی جس نے ایک لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ اس کو دنیا سے چلا گیا، چند لمحے کا صحابی بھی ہونا، چند منٹوں کا، تو وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کوئی ولی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کی مثال بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے کہا کہ
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جنگ میں گھوڑا نبی علیہ السلام کے ساتھ میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکالا، فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، تو بڑی آگے کی چیز ہے، ان کے گھوڑے کے ناک میں پڑنے والی گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو یہ جو تبرہ کرتے ہیں، اور ایک یہ بھی اعتراض اٹھتا ہے، اعتراض تو خود بے شمار ہیں، وقت بہت قلیل ہے، لیکن میں نے موٹے موٹے آپ لوگوں کو پوائنٹ سمجھانے۔ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو جی، صحابہ کرام نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ اعتراض دوسری طرف کرنے کے بجائے اعتراض کہاں کر رہے ہیں؟ صحابہ پر۔ تو اس زمانے میں جب تھا 60 ہجری کا دور، جس سال امام حسین شہید ہوئے کربلا میں، محرم کی 10 تاریخ کو، اس 60 ہجری سے پہلا سال ہے 59 ہجری، اور 59 ہجری میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط آئے تھے۔ کیا آئے تھے جی؟ خط آئے تھے، اور تقریباً 10,000 کے قریب خط آئے کوفہ کے لوگوں کے، اور انہوں نے کہا جی آپ آئیں، یزید کے پیچھے ہم نہیں ہیں، یزید کے ساتھ ہم نہیں ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ اہل ہیں کہ آپ کو تخت دیا جائے، آپ کی حکومت ہو، آپ بادشاہ بنے ہمارے، تو لہٰذا ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کئی مہینوں سے وہ خط آ رہے تھے، ادھر یزید جو ہے نا وہ تخت پر بیٹھ گیا، حکومت اس نے سنبھال لی۔ ابھی تک یزید کی خباثت سامنے نہیں آئی تھی، بلکہ بعض تاریخ، اچھا جب کوئی بات کسی صحابی کے خلاف ہو نا، تاریخ کی وہ بات لے لیں گے، دیکھو جی فلاں کتاب میں ہے، فلاں تاریخ میں ہے۔ اچھا جب بات آ گئی امام حسین اور یزید کی نا، کہ ایک موقع پر امام حسین اور یزید بھی اکٹھے موجود تھے، وہ بات کوئی نہیں لے گا، کہے گا نہیں یہ تاریخی بات ہے، تاریخی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت ہے، اور روم کے اوپر جو لڑائی ہوئی ہے، یہ استنبول جو آج کا موجود ہے ترکی کا، استنبول میں جو لڑائی ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشن گوئی پہلے فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمان روم تک پہنچ جائیں گے۔ روم کے جو دارالحکومت ہے قسطنطنیہ، اس زمانے میں اس کا نام قسطنطنیہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت، یعنی آخری میرے خیال سے کوئی 4-5 سال حضرت امیر معاویہ کے، اس میں یہ واقعہ ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے فوج بھیجی اور فوج کا کمانڈر یزید کو بنا دیا۔ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا وہ کربلا والا واقعہ ابھی 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ اس لشکر میں، کیونکہ فضیلت والا لشکر تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ جو کشتیوں پر بیٹھ کر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، اس لشکر کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو یزید بھی اس میں گیا، لیکن اس وجہ سے یزید بچ نہیں سکتا، وہ پھر علیحدہ بات ہے کہ اس میں شامل ہوا، لیکن یزید کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اہل بیت رسول کے ساتھ ظلم بڑا کیا، اس وجہ سے اس کی وہ پچھلی فضیلت ختم ہو جائے گی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور یزید ایک لشکر میں موجود تھے۔ اس زمانے تک یزید کی ابھی خباثت کوئی بھی ظاہر نہیں تھی، یزید تھا چھپا ہوا، یہ ظاہر ہوئے کربلا کے بعد۔ اس کی خباثتیں اور اس کی خرابیاں، جب تک باپ موجود تھا نا سر پہ، اس نے کوئی خباثت نہیں کی۔ اس کے اندر جو خرابیاں برائیاں ہیں چھپی ہوئی تھیں، شراب پیتا تھا چھپ کے پیتا تھا، برائی کرتا تھا چھپ کے کرتا تھا، لیکن جب کربلا انہوں نے کہا امام حسین ہی نہ رہے، اب کھل کے اپنی عیاشی کرو۔ پھر اس نے اس کے بعد کھل کے جوا بھی کیا، شرابیں بھی پی، قتل و غارت سب کچھ کیا، پھر جو جی میں آیا اس نے اوپن کیا۔ اچھا یزید نے کربلا کے بعد، یزید دشمن بنا اہل بیت کا مبغض بنا، لیکن یزید نے کوفیوں کی طرح دوغلی پالیسی اور منافقت نہیں کی، جو تھا اس نے بتا دیا میں ہوں۔ اس کو حکومت چاہیے تھی، مل گئی۔ اب کوفیوں نے کیا کیا، امام حسین کو بلایا۔ اب یہ کوفی تھے کون بھائی؟
کوفی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے اس زمانے میں شیعان علی تھے اور کہتے تھے اپنے آپ کو شیعان علی۔ اسلام میں نا دو دھڑے تو شروع میں بن گئے، ایک بنا خوارج، اس نے تو بڑے بڑے صحابہ پر کفر کے فتوے لگا دیے، سب کو کافر کہہ دیا، وہ بنے خوارج۔ اور دوسرا دڑا بنا شیعہ، انہوں نے حضرت علی کو اتنا بلند کیا تو حضور نے فرمایا علی ایک وقت آئے گا تیرا حال حضرت عیسیٰ جیسا ہوگا، ایک گروہ تجھے اتنا بلند کرے گا حتیٰ کہ جو جس مقام کا تو اہل نہیں ہے اس پہ تجھے مسلط کر دے گا، اور فرمایا دوسرا گروہ تجھ سے اتنی نفرت کرے گا کہ جو تیری حیثیت ہے وہ بھی نہیں مانے گا۔ ایک خارجی بنا اور ایک شیعہ بنے۔ اب مجھے بتائیں نا، اسلام میں دڑے بازی تو یہاں سے شروع ہوئی ہے، ایک صحابہ کرام کے خلاف اور دوسرا صحابہ و اہل بیت دونوں کے خلاف، یہ دو گروہ بن گئے۔ اب اہل جو کوفہ تھے، اہل تشیع جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کو بلایا، یزید نے پیسے دے دیے، اور پیسے اور مال اور سب کچھ جب دے دیا، رشوت انہوں نے قبول کر لی، تو امام حسین کا سودا کر لیا انہوں نے۔ اب بتاؤ بڑا قصور بلانے والوں کا ہے یا مخالفت کرنے؟ جس نے مخالفت کی اس نے اوپنلی کی ہے، یزید نے منافقت دوگلی پالیسی نہیں کی، دشمن تھا، ظالم تھا، بنا رہا، لیکن یہ بڑا قصور کوفیوں کا ہے کہ بلانے والے یہ تھے، اور جب بلایا مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی، ان کو شہید کر دیا۔ کوفہ والوں نے 90,000 لوگوں نے بیعت کی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، امام حسین کا ساتھ۔ جب نماز مغرب پڑھی، سلام پھیرا تو پیچھے ایک بندہ بھی نہیں تھا، یعنی اپنے ہی پیر کے خلاف ہو گئے۔ تو اس لیے ہمارے اساتذہ بعض اوقات یہ بات فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے پیچھے نمازیں پڑھ کے امام حسین اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بخشا، تو فرمایا یہ نہ سمجھو کہ آپ کے ساتھ ہر بندہ جو سلام لے رہا ہے یا ہر بندہ آپ کو اگر ملتا ہے یا آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو وہ دل سے آپ کے ساتھ تھوڑی ہے۔ فرمایا صفوں میں کوفی بھی ہوتے ہیں اور صفوں میں محبین اور وفادار بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ہر زمانے میں یہ چیز رہی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ کی شہادت کا یہ سبب بنا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سودا کر دیا، یزید نے پیسے پوسے دیے اور وہ سب بک گئے، اور گویا کہ امام حسین اگر مدینہ میں رہتے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، کیونکہ مدینہ میں صحابہ کرام تھے، کوفہ میں صحابہ نہیں تھے۔ کوفہ میں جو صحابہ تھے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، تقریباً 1400 کے قریب صحابہ کوفہ میں آئے ہیں، لیکن کوفہ میں رہے نہیں، بس رہے علم دین میں پڑھایا اور چلے گئے تھے واپس، یا کچھ وہیں پر عبداللہ ابن مسعود بڑے بڑے صحابہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ اب اعتراض کیا کرتے ہیں جی، جب کربلا ہوئی تو صحابہ کہاں تھے؟ تو آپ یہ نہ کہا کریں کہ بھئی صحابہ واقعی نہیں تھے، آپ یہ کہا کریں کہ جب کربلا ہوئی تو کوفہ والے کہاں تھے؟ بلایا تو کوفہ والوں نے۔ مثال یہ ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر بلائیں کہ جی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں تو آپ تشریف لائیں، لوگ آپ کے ساتھ بھی دیں گے، آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔ اب میں آ جاؤں اور گھر والے ہی موجود نہ ہوں اور گھر میں جو دشمن ہے وہ آگے بیٹھا ہو آپ کے، تو گویا کہ دشمن کو پناہ میں نے نہیں دی بلکہ اس گھر والے نے دی ہے۔ امام حسین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، ان کو گویا کہ گھیرا گیا ہے اتنی دور بلا کر، اور اگر دیکھو لڑنے کے لیے جانا ہوتا ہے نا امام حسین نے تو پہلے سے لشکر لے کے جاتے، بچوں کو اور بیوی کو اور بچوں کو اور عورتوں کو لے کے کوئی نہیں جاتا، یہ بغیر لڑنے کے اور ایک اچھے کام کی غرض سے گئے تھے۔ لیکن بہرحال اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو دیکھیں اس طرح کی جو سٹوریاں نا وہ مرچ مسالہ لگا کے ہمارے نقیب اور خطیب اور ذاکرین کس طرح سے لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اس کو مرچ مسالہ لگا کے بتاتے، جو میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا، اور 10 دن صرف یہی رونا پیٹنا ہوتا ہے۔
اب قافلہ یہاں سے چلا، پھر یہ کہا، پھر یہ ہوا اور پھر یوں ہوا. کوئی نہیں پتا بھائی کربلا کا، کسی کو نہیں پتا کہ کربلا کے اندر کیا ہوا تھا. کوئی اتھینٹک دلیل ہے ہی نہیں سوائے ان 3 خوابوں کے جو عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس نے مکہ میں دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ نے مدینہ المنورہ میں دیکھا. اور ایک اور صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے حضور کو خواب میں 10 محرم کو دیکھا تھا کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک گرد آلود ہوئی ہے، اس میں گرد پھنسی ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت؟ فرمایا کہ کربلا سے میں آ رہا ہوں اور وہاں پر میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا. تو یہ سارے جو واقعات ہیں، ان 10 دنوں میں لوگ ایسے بڑا چڑھا کے اور جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ. تو تاریخی روایت میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ایک سائڈ کی لوگ بیان کرتے ہیں، دوسری سائڈ کی جیسے میں نے ابھی یزید والی بتائی کہ ایک ہی لشکر میں امام حسین بھی موجود تھے اور یزید بھی موجود تھا، اور یزید کمانڈ کر رہا تھا. کبھی آپ نے یہ کسی سے بات سنی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے لوگ مخالف ہوں گے، وہ نہیں جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے امام حسین اور یزید. اور بھائی تب تک یزید نہیں بنا تھا، تب تک وہ ٹھیک تھا، ایک نارمل جیسے ہوتے ہیں لوگ، کوئی فضیلت نہیں تھی، لیکن لڑنے میں بڑا ماہر تھا یزید. یعنی لشکروں میں گیا ہے اور سارے معاملات میں، لیکن اس کی خباثت کہاں سے ہوئی ہے کہ اس نے جب دین میں بگاڑ پیدا شروع کیا نا، سرکاری جو احکامات ہیں اس کو دین کے خلاف بنایا، تو تب یہ سارے معاملات بگڑے اور امام حسین تب باہر آئے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک داتا صاحب نے یہ بات لکھی ہے کشف المحجوب کے اندر، جہاں پہ امام حسین کا ذکر ہے نا، آپ وہاں پہ پڑھ لیں. امام حسین کا مختصر تعارف کروانے کے بعد فرمایا امام حسین وہ عظیم ہستی ہیں جب تک حق غالب رہا حسین مدینہ میں رہے، اور جب حق مغلوب ہونا شروع ہوا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا آ گئے. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے حق بیانی کرنا اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بڑے لوگ محبت بھی کریں گے، بڑے مخالف بھی ہوتے ہیں، ہوتا ہے ایسا، چونکہ یہ حق بیانی ہے ہی ایسی چیز. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں یا اس آج کے دور کے جو رسم و رواج ہیں اس کے بارے میں ہم نے عقیدہ وہی رکھنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا. یہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ، یہ پوری جلد ہی اہل تشیع کے عقیدے پر کے رد پر لکھی ہے آپ نے. یہ پورا فتاوی رضویہ کی ایک جلد ہے، جلد نمبر 21. پوری جلد میں اہل تشیع کے خلاف جتنے فتوے آپ پر سوالات آئیں، آپ نے پوری کتاب ہی لکھ دی اس پر، اعلیٰ حضرت نے. تو یار یہ لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، تو یہ ایسے تو نہیں کو بات کہہ سکتے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسے بندے کے نہ جنازے میں جانا ہے، نہ اس کی خوشی غمی میں جانا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی میرے اصحاب کے بارے میں بغض ہو. تو اعلیٰ حضرت نے اس پر پوری ڈیٹیل لکھی ہے. تو ابھی اتنا وقت نہیں ہے، تو قصہ مختصر یہ ہے کہ محرم کے ایام کو عبادت میں گزاریں، روزہ رکھیں، اس میں صدقات و خیرات کریں. لیکن صدقات و خیرات کی تخصیص اس میں نہیں ہے کہ جی خاص اس دن میں کرنی ہے، آگے پیچھے نہیں، آگے پیچھے بھی جب مرضی کریں. محرم الحرام میں صدقات و خیرات کی تخصیص کوئی زیادہ کوئی فضیلت نہیں ہے اس پر، یا کوئی حدیث نہیں ہے کہ جی 10 محرم کو بانٹیں گے تو اتنا ثواب ملے گا. جب بھی بانٹیں گے اس نیت سے کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے جو شہداء ہیں ان کو ثواب مل جائے، مقصد یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک